دشمنان دین کی سازشیں بسا اوقات بہت سخت ہوتی ہیں۔ آج بھی چاروں طرف سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اگر مسلمان کو نہ مٹایا جا سکے تو کم از کم ایک مسلمان کو اس کے دین سے دور کر دیا جائے، اور دین سے دور کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ دینی تعلیم کو مسلمانوں کی نگاہوں میں ہلکا کر کے پیش کیا جائے۔ یہی کام انگریز نے کیا تھا۔ انگریز نے بر صغیر پر قابض ہونے کے بعد جو ابتدائی کام ترجیحی بنیادوں پر کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے مسلمانوں کے اوقاف کے نظام کو ختم کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں اوقاف کا نظام تھا، اور اس نظام کے تحت یہ مدارس چلتے تھے، مساجد چلتی تھیں، تعلیمی درسگاہیں تھیں۔ ان درسگاہوں سے ہی طبیب بھی نکلتا تھا، انجینئر بھی نکلتا تھا، عالم دین بھی نکلتا تھا۔ کوئی طبیب ہے جو بھی ہے، لیکن عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم سے لیس ہوتا تھا، قرآن کریم کا ترجمہ جانتا تھا، احادیث سے واقفیت رکھتا تھا، سنت سے واقفیت رکھتا تھا۔ یہی مسلمانوں کی تعلیم کا طریقہ کار تھا۔ انگریز نے سب سے پہلے اس طریقہ کار کو ختم کیا، اوقاف کا نظام ختم کیا، مسلمانوں کی درسگاہوں کو ختم کیا، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو مسلمانوں کی نگاہوں میں ہی لا کر گرا دیا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی تعلیم پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، عربی تعلیم والوں کے لیے سرکاری دروازے بند کر دیے گئے، عدالتوں کی زبان انگریزی ہو گئی، سرکاری دفاتر کی زبان انگریزی ہو گئی۔ اب جو آدمی انگریزی نہیں جانتا تو وہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے پھر علی گڑھ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تاکہ مسلمان انگریزی سیکھیں اور کم از کم سرکاری دفاتر کی ملازمتیں تو کر سکیں۔ تو بہرحال انگریزوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کی دینی تعلیم کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بر صغیر کے مسلمانوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس زمانے میں انگریز کی اس سازش کو جانتے ہوئے دینی مدارس کا قیام عمل میں لایا، تاکہ مسلمانوں کے جو بنیادی علوم ہیں وہ تو کم از کم محفوظ رہیں۔ ورنہ آج بر صغیر کا بھی وہی حال ہوتا جو اندلس کا ہے، جہاں آپ کو مسلمانوں کی شاعر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ یہاں علماء کرام کی بے مثال قربانیاں ہیں کہ آج آپ مساجد میں، مدارس میں قرآن کریم کے دروس سنتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی آپ دیہات میں چلے جائیں، آپ کو جیسا تیسا بھی ہو لیکن نماز پڑھانے کے لیے آدمی میسر ہوتا ہے، اور ہر امام جیسا بھی وہ عمل رکھتا ہو لیکن بظاہر وہ سنت کے مطابق حلیے میں بھی ہوتا ہے۔ دیگر ممالک میں، اندلس میں جہاں جہاں نو آبادیاتی نظام قائم ہوا تھا وہاں یہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ یہاں کے علماء کی یہ لازوال قربانیاں ہیں جس کی بدولت ہمارے دینی علوم ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ انگریز نے ایک اور کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی ہر علامت کو اس نے مسلمانوں کی نگاہوں میں ہی ذلیل کرنا شروع کیا۔